حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر پھیلی سنہری دھوپ جیسے وقت کے ساتھ جمی پرانی یادوں کو اور زیادہ روشن کر رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، مگر ہوا میں وہی پرانی خاموشی بسی تھی جو حویلی کے ہر گوشے میں رچی بسی تھی۔ باہر کے برآمدے کے محرابوں سے روشنی اندر آ رہی تھی، مگر حویلی کے وسیع و عریض صحن میں ایک عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سب تھا، مگر اس بلند بالا حویلی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں صرف اداسی کا بسیرا ہے۔ وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی، دل جیسے اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں اداسی تیر رہی تھی، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ وہ ہمیشہ سے ایک خوش باش لڑکی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ غم ہی اتنا بڑا تھا، بہن کا مر جانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پچھلے حصے کی طرف بڑھی، جہاں پر ایک بڑا سا سوئمنگ پول موجود تھا۔ اس کے ننگے پاؤں ٹھنڈی پتھریلی زمین پر پڑ رہے تھے اور ہوا اس کے سنہری بالوں کو اڑا رہی تھی۔ خدا نے اسے بہت ہی فرصت سے بنایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن زندگی کے ان 8 مہینوں میں وہ اپنا سب کچھ بھول گئی تھی۔ خوبصورتی، ہنسی، خوشی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پانی کی سطح کو غور سے دیکھا۔ پانی ہلکا نیلا تھا اور دھوپ کی کرنیں اس کی سطح پر چمک رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر کنارے پر رکھ دی۔ اس کے سفید لباس کی جھلک دھوپ میں اور زیادہ نکھر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی کی طرف بڑھی۔ جیسے اس کے پاؤں پانی میں ڈوبے، اس کے چہرے پر سکون کی ایک لہر آئی۔ پانی ٹھنڈا تھا، مگر اس کے دل کی الجھنوں کو دھیرے دھیرے بہا کر لے جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی اور پھر ایک لمحے بعد پورے بدن سمیت پانی میں اتر گئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتی ہو۔ تنہائی، دکھ، حویلی کی پرانی یادیں، ہر بات جو اس کا دل ہر چیز سے بدزن کر چکی تھی۔ پانی میں ڈوبتے ہی اس کے چہرے کی سختی ختم ہو گئی اور وہ جیسے آزاد ہو گئی۔ اس کے بال پانی میں تیرنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ پانی کی سطح پر پڑتی روشنی اس کے چہرے کو اور زیادہ چمکا رہی تھی۔ وہ خود کو آزاد چھوڑ چکی تھی، کچھ دیر اپنی دنیا میں گم ہو جانا چاہتی تھی، جہاں پر محض سکون کا، تکلیف کا ایک نقطہ بھی موجود نہ ہو۔ لیکن شاید آج ہی اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ وہ دھیرے سے پانی میں تیرتی رہی، اپنے ارد گرد کے سکون کو محسوس کرتی رہی۔ یہاں اس پول میں وہ بس خود تھی، نہ حویلی کی دیواریں، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا، بس ایک سکون جو پانی کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کے دل تک اتر گیا تھا۔ مگر یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ایک لمحے میں اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، گلابی ہونٹوں والی ہنستی ہوئی وہ صورت جو اب صرف یادوں میں باقی تھی۔ اس کی بہن روشانہ، وہ جو صرف 8 مہینے پہلے تک ہنستی چہکتی اس حویلی میں زندگی کی علامت تھی، مگر اب صرف خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک پل میں وہ تالاب کی ٹھنڈی گہرائیوں سے نکل کر ماضی کی گرمی میں چلی گئی، جہاں روشانہ کے کھنکتے کہکے تھے، اس کے مہندی بھرے ہاتھ تھے۔ وہ پل جب اس کی بہن دلہن بنی تھی، اور وہ دن جب وہ سفید کفن میں لپٹی کسی اور جہاں کی مسافر ہو گئی تھی۔ روشانہ، اس کے ہونٹ کپ کپائے اور پانی میں تیرتے ہوئے آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ وہ اب کنارے کے پاس آ چکی تھی، مگر خیالات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ روشانہ کی آخری رات یاد آئی جب وہ بیمار تھی اور ہیرا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا روشانہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مگر وہ جھوٹ تھا، وہ کچھ نہیں کر پائی۔ روشانہ چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہیرا کی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں کھولی، مگر اس لمحے ایک عجیب احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، کسی کی موجودگی کا۔ وہ شدید احساس جو جسم کی ہر رگ میں سنسنی دھڑا دیتا ہے۔ ہیرا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ سانس روکے کنارے کے قریب رک گئی۔ کسی کی نگاہیں اس کے وجود پر جمی تھی، اسے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو اسی خیال سے سوئمنگ کرنے کے لیے پول کے پاس آئی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اوپر پورشن میں صرف محض تائی تھی۔ زمان صاحب اور ان کے دونوں بیٹے آفس میں تھے اور اس کی اماں اپنی بہن کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے تو وہ کچھ دیر پرسکون ہوئے اس طرف آئی تھی۔ لیکن یہ آنکھیں کس کی تھیں؟ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ آنکھوں میں حیرت تھی، سانس رک سی گئی تھی۔ سامنے تالاب کے کنارے وہ کھڑا تھا، اسفندیار، لمبا قد، کشادہ شانے، چہرے پر وہی سختی جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی، مگر آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو ہیرا کو سانس لینا بھلا سکتا تھا۔ یہ وہی شخص جو روشانہ کا شوہر تھا۔ ہیرا کا دل جیسے لمحے بھر کو رک گیا۔ پانی کے قطرے اس کی لمبی پلکوں سے ٹپک رہے تھے اور وہ بس حیرت سے اسفندیار کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر یہ شخص 8 مہینے بعد ان کی حویلی کیوں آیا تھا؟ وہ تو اس آدمی کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بحری دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ اسفندیار کی آنکھوں میں جمی وہ سختی، وہ گہری نگاہ جو اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ پانی میں نہیں بلکہ کسی میدان جنگ میں کھڑی ہو۔ اچانک اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ پانی اس کے لباس کو اس کے وجود سے چپکا چکا تھا
اور چاندنی میں اس کی بھیگی ہوئی حالت جیسے اور نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، سانس تیز ہو گئی اور وہ فوراً کنارے کی طرف لپکی۔ ننگے پیر پتھریلی زمین پر پڑے اور ٹھنڈک نے اس کے وجود میں سرایت کر لی، مگر اس لمحے اسے سب سے زیادہ اپنی چادر کی فکر تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، چادر وہیں رکھی تھی، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک سایہ حرکت میں آیا۔ چادر جو چند لمحے پہلے اس کے ہاتھوں کی پہنچ میں تھی، اسفندیار کے ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ ہیرا کا دل جیسے دہل گیا۔ وہ فوراً پلٹی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دو، وہ تیزی سے بولی، آواز میں غصہ، شرمندگی اور بے بسی سبھی کچھ تھا۔ میری چادر واپس کرو۔ اسفندیار کے چہرے پر وہی روایتی سختی تھی، وہی بے تاثر مگر گہری نظریں جو جیسے اس کی بے چینی کو اور زیادہ واضح کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ہیرا، اس کی آواز گونجی، سرد اور بے رحم۔ اس حویلی میں تمہارے 2 کزن بھی رہتے ہیں، اگر کسی نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ ہیرا کہا خون کھول اٹھا۔ وہ خود کو سمیٹنے کی کوشش میں ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر نظر اس چادر پر ہی رہی جو اسفندیار کے ہاتھ میں تھی۔ میری چادر دو۔ اسفندیار، میرا ضبط مت آزماؤ، وہ غصے میں بولی۔ آنکھوں میں چنگاریاں چمکی۔ وہ اس آدمی کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جتنی نفرت وہ اسفندیار سے کرتی تھی، اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں کی تھی۔ یہ 8 مہینے صرف اس شخص کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے تھے۔ اس کی بات سننے کے باوجود وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو کرو۔ یہ حویلی ہے، کوئی تفریح گاہ نہیں، اور یہاں تم اکیلی نہیں رہتی بلکہ اپنے تایا کے ساتھ رہتی ہو۔ اور تم، ہیرا کا دل جیسے اور زیادہ تیز دھڑکنے لگا، تم کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ میری مرضی، میں یہاں جیسے چاہوں رہوں، تمہیں اس سے کیا؟ کسی کے ساتھ بھی رہوں؟ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اسفندیار کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ یہ مرضی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، اور میں وہی کہہ رہا ہوں جو تمہیں سننا چاہیے۔ ہیرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے چادر جھپٹ لے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی طاقت کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ غصے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ تپنے لگا۔ میری چادر واپس کرو اسفند۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں سختی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہیرا کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ تم میرے لیے کوئی نہیں ہو، نہ میرے بھائی، نہ میرے سرپرست، نہ میرے مالک۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھ پر حکم چلاؤ۔ وہ بات کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ اس شخص سے اسے اتنی نفرت تھی جس کا کوئی نیمل بدل نہیں تھا۔ اسفندیار نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، مگر چادر پھر بھی نہیں بڑھائی، بس ڈٹھائی سے اسے گھورتا رہا۔ یہ شخص اس وقت ہیرا کو زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس آدمی کا قتل کر دے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اسفندیار آگے بڑھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں آگاہ کرنے ہی آیا تھا۔ تمہاری ماں سے میں بات کر چکا ہوں، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ایک پل کے لیے ہیرا کو لگا کہ اس کے کان بجنے لگے ہیں۔ اس کے گرد جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ آنکھوں میں حیرت اور غصے کی شدت تھی۔ کیا؟ وہ جیسے چیخ پڑی، یہ مذاق ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گی؟ جس آدمی کی وہ شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں سے بات کر چکا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ یہ ہیرا کو سراسر مذاق لگا تھا۔ اسفندیار نے اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے وہ اس کی حیرت اور غصے کو پہلے سے ہی توقع کر رہا ہو۔ یہ حقیقت ہے ہیرا، تمہاری ماں نے ہاں کہہ دی، اب تمہاری مرضی کی ضرورت نہیں۔ ہیرا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ پاگل نہیں ہوں میں جو تم جیسے آدمی سے شادی کروں۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ ایک بہن ہماری مر چکی ہے تمہاری وجہ سے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی زندگی بھی برباد کر لوں؟ خود کو مارنے کے لیے تم سے کبھی رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ اسفندیار کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے ہیرا، تمہاری بہن کو میں نے نہیں مارا، وہ اپنی موت مری تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، انسان کے نہیں۔ جھوٹ۔ ہیرا کا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں میں برسوں کا غم، برسوں کی نفرت ابھرنے لگی۔ روشانہ تمہاری زندگی میں آ کر مر گئی، اس کی خوشیاں تمہاری سنگ دلی کی نظر ہو گئی، اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے کام تھے؟ نہیں اسفندیار، یہ تمہارا کیا دھرا تھا۔ بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ انسان کو اتنا ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں کہ وہ مرنے کی دہلیز پر آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ ہی ان پر رحم کر کے ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اسفندیار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بس کرو ہیرا، وہ ابرو چڑھا کر بولا، تم ہمیشہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی رہو گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ روشانہ کمزور تھی، وہ اس زندگی کا سامنا نہیں کر سکی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر انگلی اٹھاؤ۔ 7 مہینے میں اس نے بچی کو جنم دیا تھا، اور ایسے میں کوئی عورت نہیں بچتی، تم جا کر کسی بھی ڈاکٹر سے معلوم کر سکتی ہو۔ ہیرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کے چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اسفندیار، وہ دانت پیس کر بولی۔
تم جیسے آدمی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا. تم یہاں سے اب جاؤ. تم نے جو کہنا تھا میں سن چکی ہوں. دو ٹوک انداز میں بولی تھی. اسفندیار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر طنزیہ ہنسی ہنسا. ابھی تو تم بہت باتیں کر رہی ہو، مگر جلد ہی تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا. تمہاری ماں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور تم چاہو یا نہ چاہو یہ نکاح ہو کر رہے گا. ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے رخ پھیر لیا. وہ اس آدمی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا. اگر وہ بول رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے. اس کی ماں ان کے ہی گھر گئی ہوگی، اور یہی چیز اسے ایک لمحے کے لیے خوفزدہ کر چکی تھی. اسفندیار نے سختی سے چادر اس کے منہ پر ماری اور قدموں کی دھمک کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. ہیرا نے چادر مضبوطی سے تھام لی، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت، بے بسی اور شدید دکھ کے آنسو لرزنے لگے تھے. وہ اس شخص کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج جو حکم وہ سنا کر گیا تھا وہ سن کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی سوئمنگ پول میں کود کر اپنی جان دے دے. پانی کی سطح پر چاندنی جھلمل کر رہی تھی. ہلکی ہوا میں حویلی کے درخت سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر ہیرا کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ خاموشی سے کنارے پر بیٹھ گئی، چادر کو خود پر کس کر لپیٹ لیا اور نظریں پانی میں ڈال دی. اس کے اندر طوفان مچ چکا تھا. اسفندیار کی کہی گئی باتیں جیسے زہر کی طرح اس کے ذہن میں گھل رہی تھیں. ہماری شادی ہونے والی ہے، یہ جملہ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا. کیسی مضحکہ خیز بات تھی. وہی آدمی جسے دیکھ کر اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہی آدمی جس کی موجودگی روشانہ کے چہرے سے رنگ چھین لیتی تھی، وہی آدمی اب اس کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا. ہیرا نے زور سے آنکھیں بند کی، مگر یادوں نے اسے جھکڑ لیا تھا. ماضی. اس حویلی میں 2 خاندان آباد تھے، ایک اس کے والد کا اور دوسرا تاؤ زمان صاحب کا، جو اوپر والے پورشن میں رہتے تھے. زمان صاحب، جن کی شفقت اور محبت ہیرا اور روشانہ کے لیے کسی صاحبان کی طرح تھی. وہ ان کے والد کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. ان کی دوستی، ان کی محبت کسی رشتے سے کم نہ تھی. ہیرا اور روشانہ کے لیے وہ کسی دوسرے والد سے کم نہیں تھے، مگر ان کی ماں وہ روایتی بھابھیوں کی طرح انہیں پسند نہیں کرتی تھی. انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ زمان صاحب ان کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی ان سے مشورہ کیے بغیر اپنی بہن کے بیٹے اسفندیار سے کر دی. روشانہ. وہ دن ہیرا کے ذہن میں کسی خنجر کی طرح چپتا تھا جب روشانہ نے پہلی بار اس شادی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. امی، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں. روشانہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر ان کی ماں کے چہرے پر ایک ضدی سختی تھی. یہ شادی تمہیں کرنی پڑے گی روشانہ، یہ تمہاری خالہ کی خواہش ہے، اور میں اپنی بہن کے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتی. لیکن امی، میں اسے پسند نہیں کرتی، وہ ہم سے بالکل مختلف ہے. میں نے اس زندگی میں رہنا نہیں سیکھا. یہ زندگی گزارنی نہیں پڑتی بیٹی، نبھانی پڑتی ہے. تمہیں بھی نبھانی ہوگی. اور یوں روشانہ کو قربان کر دیا گیا. اس نے لاکھ احتجاج کیا. زمان صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اپنی بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میکے کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پر ایسی بندھی ہوئی تھی کہ نہ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی نظر آئی اور نہ ہی اس کی خوشیاں. شادی کے بعد کے دن ہیرا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے. روشانہ ہر دوسرے دن ماں کے پاس آتی تھی اور روتی رہتی تھی. اس کی سسکیاں، درد بھری آوازیں آج بھی جب ہیرا کو یاد آتی تھی تو اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا. امی، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بہت کام کرواتے ہیں، پیسوں کے لیے ترساتے ہیں. ان کے لیے میں بس ایک کام کرنے والی ہوں. شادی کے بعد کوئی سکھ نہیں ملا. امی، زندگی بدتر ہو گئی ہے، اور وہ آدمی صرف ذہنی ٹارچر دیتا ہے. میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ. خدا کے لیے میری بات سن لیں آپ. وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی. ہر شادی کے بعد کچھ وقت لگتا ہے. لیکن امی، میں وہاں خوش نہیں ہوں. مگر اس کی بات ہمیشہ کی طرح نائلہ بیگم نے درگزر کر دی تھی کہ زمان صاحب کو بھی کسی نے خبر نہیں دی. انہیں اپنی بھتیجی کے درد سے بے خبر رکھا گیا، اور یوں روشانہ کی حالت بگڑتی چلی گئی. پھر وہ دن آیا. حویلی میں خاموشی تھی، ہر چیز معمول کے مطابق تھی. مگر پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی. نائلہ بیگم نے فون اٹھایا اور جیسے ہی دوسری طرف کی آواز سنی ان کے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹ گیا. کیا ہوا امی؟ ہیرا نے بھاگ کر پوچھا، مگر ان کی آنکھیں کسی ایک نقطے پر جم چکی تھی. روشانہ. ان کی آواز کانپ رہی تھی. وہ چلی گئی. ہیرا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو. کیا؟ وہ چیخ پڑی، مگر اس کی ماں کی سسکیوں نے اس کی دنیا ویران کر دی. ڈیلیوری کے دوران وہ بچ نہیں سکی. ہیرا کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی. اس کی روشانہ، اس کی جان، اس کی ہنستی مسکراتی بہن، وہ کیسے جا سکتی تھی؟ وہ کیوں چلی گئی؟ ڈیلیوری میں دن تھے، مگر شاید خدا اس معصوم کو تڑپتا اور تکلیف میں دیکھ نرم پڑ گیا تھا اور اسے اپنے پاس بلا کر اس پر سکون طاری کر دیا تھا. بچی پری میچور تھی. 7 مہینے میں ہی اس کی ڈیلیوری ہو گئی تھی. بچی پھر بھی بچ گئی تھی، لیکن روشانہ نہیں بچ پائی تھی. ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا. روشانہ نے اپنی جان دے دی، مگر اسفندیار کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ ہمیشہ کی طرح بے حس رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اب وہی آدمی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا. ہیرا نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی. آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ آگ بھر گئی. نہیں،
وہ ہلکی آواز میں ہڑبڑائی، میں تمہیں کبھی اپنی زندگی پر قابض نہیں ہونے دوں گی اسفندیار۔ وہ رشانہ تھی، لیکن میں ہیرا ہوں۔ مر جاؤں گی لیکن تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ جس انسان نے میری بہن کی قدر نہیں کی وہ بھلا میری کیا قدر کرے گا؟ وہ خود سے عزم کرتے ہوئے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی ماں دن تاریخ طے کر چکی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ چاندنی صحن میں مدھم روشنی بکھیر رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ نائلہ بیگم ابھی اپنی بہن کے گھر سے واپس آئی تھیں، اور جیسے ہی سحر نے انہیں لاؤنج میں دیکھا وہ غصے سے ان کی طرف لپکی۔ یہ اسفندیار کیا بکواس کر کے گیا ہے مجھ سے؟ وہ دوپہر سے ان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، اور اب انہیں اپنے سامنے دیکھ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پائی تھی، اور غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ نائلہ بیگم نے تھکی ہوئی نظروں سے دیکھا، جیسے پہلے سے ہی جانتی ہوں کہ یہ سوال آج اٹھنا ہی تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو ہیرا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے منع کیا تھا اسفندیار کو، تم مت جاؤ، میں خود تم سے مل کر سکون سے ہر بات تمہیں بتاؤں گی، لیکن یہ لڑکا میری کب سنتا ہے؟ نہیں امی، مجھے کہیں نہیں بیٹھنا، آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی آپ نے اسفندیار سے میری شادی کی بات کی ہے؟ اور اگر کی ہے تو کیا سوچ کر کی ہے؟ ایک بیٹی آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے کھو دی، اور اب دوسری کی تیاری کر رہی ہیں۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ معصوم رشانہ نہیں تھی، بلکہ وہ ہیرا تھی، خود کے لیے لڑنے والی اور اپنے حق میں بولنے والی۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی اور ایک نظر بیٹی کے بکھرے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ تمہیں اپنی بہن کی بیٹی کے لیے ہی اسے اپنانا ہوگا ہیرا، کیا تمہیں بالکل بھی اپنی رشانہ کی پرچھائی کا خیال نہیں ہے؟ یہ بات اس کے دل پر بہت زور سے لگی تھی۔ ہاں، وہ چھوٹی سی گڑیا کو بھول ہی گئی تھی۔ ہیرا کو محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو اس کے قدموں تلے سے۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ کیا؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا نکلا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ نائلہ بیگم نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ ہیرا کے اندر جیسے غصے کا لاوا پھٹنے کو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولی تھی، آپ واقعی ہوش میں ہیں؟ پہلے رشانہ کو وہاں دھکیلا، اب میری باری ہے۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ نائلہ بیگم نے ضبط سے لب بیچ لیے۔ تمہیں پتہ ہے میرا کو ماں کی ضرورت ہے ہیرا۔ ان کا لہجہ نرم پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ رشانہ نہیں ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر راضی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہیرا ہے جسے اگر راضی کرنا ہے تو نرم ہونا پڑے گا۔ امی، تو کیا میں اس کی ماں بن جاؤں؟ میں اس شخص سے شادی کر لوں جس نے میری بہن کو مار دیا؟ ہیرا کے لفظوں میں زہر تھا، آنکھیں برہم تھیں۔ نائلہ بیگم نے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا آگے جھک کر بولی، اسفندیار نے رشانہ کو نہیں مارا ہیرا، وہ اپنی قسمت سے مری، وہ اللہ کی مرضی سے گئی۔ قسمت؟ اللہ کی مرضی؟ آپ بھی وہی الفاظ دہرا رہی ہیں جو اسفند نے کہے تھے۔ ہیرا کا دل چاہا کہ کچھ توڑ دے، کچھ پھینک دے۔ وہ جانتی تھی نائلہ بیگم اپنے میکے کی طرفداری ہی کریں گی، مگر اس بار وہ حیران تھی۔ اس نے لوگوں کے منہ سے سنا تھا، ماں تو اپنی اولاد کے آگے سب کچھ بھول جاتی ہے، لیکن یہ کیسی ماں تھی؟ نائلہ بیگم نے نم لہجے میں کہا، میرا کو ماں کی ممتا چاہیے۔ ہیرا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری بیٹی ایک خالہ وہ محبت دے سکتی ہے جو سگی ماں دے سکتی تھی۔ کیا تم اپنی بہن کی نشانی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دو گی؟ ہیرا کی مٹھی خود بخود سخت ہو گئی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں تاؤ کو بتاؤں گی کہ آپ میری زندگی بھی تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ میں کسی قیمت پر اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ نائلہ بیگم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور آہستہ سے بولی، تو پھر مرہا کا کیا ہوگا؟ وہ کس کے سائے میں رہے گی؟ تم خود سوچو کہ اگر اسفند نے کسی اور سے شادی کر لی تو ہماری مرہا پر ستیلی ماں آ جائے گی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو ایک ستیلی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک رکھتی ہے۔ یہ جملے ہیرا کے سینے پر نشتر کی طرح لگے۔ امی، اس کا لہجہ پہلے کی طرح سخت نہیں تھا۔ نائلہ بیگم نے موقع دیکھ کر آخری ضرب لگائی، تم چاہو یا نہ چاہو لیکن یہ سچ ہے کہ مرہا کی دنیا میں اب بس تم ہو ہیرا۔ اگر تم بھی پیچھے ہٹ گئی تو وہ بالکل اکیلی ہو جائے گی۔ ہیرا کے ہونٹ ہلے مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس کے اندر جوار بھاٹا چل رہا تھا، دل بار بار انکار پر مائل ہو رہا تھا، مگر ذہن میں مرہا کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ نائلہ بیگم خاموش ہو گئی، جیسے جان گئی ہوں کہ وار کامیاب ہو چکا ہے۔ ہیرا کچھ نہ بولی، مگر اس کی خاموشی، اس کی ساکت چہرے، اس کے ہونٹوں کی سخت لکیر سب کچھ کہہ رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے گہرا سانس لیا، جیسے جیت کا یقین ہو چکا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سیدھا ہیرا کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی، اب تمہارے ہاتھ میں مرہا کا مستقبل ہے۔ ساری زندگی کا روگ پالنے سے بہتر ہے کہ بس ایک بار اس کے بارے میں سوچ کر دیکھ لینا۔ مجھے امید ہے تم مایوس نہیں ہوگی۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے ہیرا ایک ایسی سوچ میں گر چکی تھی جس سے نکلنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں حویلی خاموش کھڑی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے۔ کہیں دور کسی پرندے کی آواز آتی، پھر سب کچھ ایک دم خاموش ہو جاتا۔ چاندنی کا مدھم نور
دلان میں بکھرا ہوا تھا اور اس ہلکی روشنی میں ہیرا خاموشی سے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ وہ سجدے میں گئی تو جیسے اس کی روح بھی زمین سے جا لگی۔ یا اللہ! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ میں کس امتحان میں آ گئی ہوں؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سہارا لے کر سیدھی بیٹھی اور ہاتھ بلند کر دیے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا اور آنسو اس کی پلکوں سے نکل کر رخسار پر پھسلنے لگے۔ یا رب، تو میرے حال سے واقف ہے۔ میں کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں یہ تو بھی جانتا ہے۔ میں کس سے بچنا چاہتی ہوں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کبھی اپنے نصیب کے لیے کوئی بڑی خواہش نہیں کی، بس عزت مانگی، سکون مانگا، وہ محبت مانگی جو ہر بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ملتی ہے۔ اس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی، مگر وہ بولتی رہی، دل کی ساری گھٹن نکالتی رہی۔ مگر یا اللہ، میرا نصیب کیوں میری بہن کے نقشے قدم پر ڈال دیا گیا؟ وہی اذیت، وہی بے بسی، وہی آدمی۔ سجدے میں گر کر اس نے اپنے آنسو زمین کے سپرد کر دیے۔ یا اللہ، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں کیا کروں؟ کس سے فریاد کروں؟ میری ماں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بھاگنا ممکن نہیں، مگر میرا دل اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میں کیسے اس آدمی کے نام پر اپنے آپ کو سپرد کر دوں جو میری بہن کے آنسوؤں کی وجہ بنا، جس کے دل میں نرمی نہیں، احساس نہیں۔ ہوا کی ایک ٹھنڈی لہر آئی جیسے اس کے آنسو پونچھنے کے لیے آئی ہو، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ یا اللہ، اگر یہی میرا مقدر ہے تو مجھے صبر عطا کر، مجھے ہمت دے کہ میں کم سے کم اپنی بہن کی طرح کمزور نہ پڑوں۔ یا تو کوئی راستہ نکالوں یا پھر میرا دل اتنا سخت کر دے کہ میں خود کو اس درد کے لیے تیار کر سکوں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی چمک تھی، اس کے وجود میں کپ کپاہٹ تھی، اور دعا میں وہ التجا تھی جو شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو۔ اگر یہی میرا نصیب ہے تو مجھے وہ طاقت دے جو رشانہ کے پاس نہیں تھی، وہ حوصلہ دے جو میری بہن کے آنسوؤں میں کہیں کھو گیا تھا، اور اگر ممکن ہو یا اللہ تو مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ ہیرا نے سر اٹھایا، مگر دل میں ایک خلا محسوس ہوا، جیسے جواب آنے سے پہلے ہی وہ سب سمجھ چکی تھی۔ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، وہ اس رشتے سے نکل نہیں سکتی تھی، اور یہی سوچ اسے مزید توڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونجھے، جائے نماز تہہ کی اور ایک گہری سانس لی۔ وہ شاید ہار چکی تھی یا شاید ابھی آزمائش باقی تھی۔ سورج کی پہلی کرن جیسے ہی حویلی کی وسیع دیواروں سے ٹکرائی، اس کی کرنیں آہستہ آہستہ کمروں میں داخل ہونے لگیں۔ پرندوں کی چہچاہٹ اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ صبح کی شروعات کا اعلان کر رہی تھی۔ ہیرا کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی، مگر دستک مسلسل ہوتی رہی۔ بی بی جی اٹھ جائیے، زمان صاحب نے بلایا ہے۔ ملازمہ کی نرم مگر مستد آواز کمرے میں گونجی۔ ہیرا نے آنکھیں کھولی اور خود کو بوجھل محسوس کیا۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، پھر ایک گہری سانس لے کر بستر سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ ہلکی آواز میں بولی، آنکھوں میں ابھی تک نیند کی جھلک تھی۔ جی، سب خیریت ہے، مگر صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ فوراً ناشتے کے لیے اوپر آئیے، ملازمہ نے کہا اور چلی گئی۔ ہیرا نے بے چینی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ زمان صاحب نے اسے کیوں بلایا؟ دل میں ایک عجیب سا وسوسہ اٹھا، مگر وہ خاموشی سے فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ اوپر پہنچی تو ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی کا راج تھا۔ زمان صاحب اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ ان کی زوجہ بینش بیگم خاموشی سے ناشتہ لگا رہی تھیں، اور ان کے دونوں بیٹے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے تھے۔ حماد شاہ لمبا قد، گندمی رنگت، گہری آنکھیں، چہرے پر روبدار تاثرات اور گفتگو میں ٹھہراؤ۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا سکون بھی ان کی طاقت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں آصف نسبتاً کم عمر اور زیادہ لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔ آؤ ہیرا بیٹھو، زمان صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نرمی سے قدم بڑھاتی ہوئی آ کر بیٹھی، مگر دل میں بے چینی برقرار تھی۔ ناشتہ لو، زمان صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب سے رشانہ کا انتقال ہوا تھا، زمان صاحب ہیرا کی طرف سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اس نے چپ چاپ پلیٹ میں تھوڑا سا کھانے کا سامان لیا۔ اس کی نظریں بار بار حماد پر جا رکتی تھیں، جو خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہیرا بیٹا، کل پتہ چلا کہ اسفندیار آیا تھا، زمان صاحب نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہیرا کا ہاتھ لمحے بھر کو رک گیا۔ بینش بیگم کی نظریں بھی اس پر جمی تھیں۔ جی، ہیرا نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ بس ویسے ہی آیا تھا، ملاقات کے لیے۔ زمان صاحب نے کچھ لمحے کے لیے اسے گہری نظروں سے دیکھا، جیسے جانچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ سب ٹھیک تھا؟ جی، سب ٹھیک تھا، ہیرا نے نظریں جھکا لی۔ حماد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ناشتہ مکمل کیا، جیسے اسے پہلے سے سب معلوم ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ہو تو فوراً مجھے بتانا، سمجھی؟ زمان صاحب نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ہیرا نے بس سر ہلا دیا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے سب کچھ کہا جا چکا ہو، مگر پھر بھی بہت کچھ باقی ہو۔ وہ جان بوجھ کر بات گول کر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زمان صاحب کسی بھی قسم کی پریشانی اپنے سر لے۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ ناشتہ خاموشی سے ہی تناول کیا گیا تھا، اور وہ جلد ہی اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر مزید بیٹھی تو منہ سے کچھ نہ کچھ اگل ہی جائے گا۔
ہیرا جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے جانے کے لیے مڑی، پیچھے سے ایک گہری آواز نے اسے روک دیا۔ ہیرا! وہ ٹھٹک گئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، حماد کی تھی۔ اس کے قدم رک گئے، مگر وہ پیچھے مڑنے کے بجائے چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر آہستہ سے رخ موڑا۔ حماد اپنی مخصوص پرسکون مگر گہری نگاہوں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑا تھا، ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور نظریں براہ راست ہیرا پر جمی ہوئی۔ یہاں آؤ، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہی مضبوطی تھی جو ہمیشہ ہیرا کو اس کے سامنے محتاط کر دیتی تھی۔ ہیرا نے ایک پل کو لب بھینچے، پھر خاموشی سے اس کے قریب آئی۔ اسفندیار کیوں آیا تھا؟ اور مجھے سچ سننا ہے، حماد نے سیدھا سوال کیا، جیسے وہ کوئی گول مول جواب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہیرا نے نظریں چرا کر نیچے دیکھا، بس ویسے ہی ملنے کے لیے۔ حماد نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ہیرا، میں نے بابا کے سامنے بھی نوٹ کیا تھا، تم کچھ چھپا رہی ہو۔ نہیں تو میں کیوں چھپاؤں گی؟ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش میں بولی۔ ہمیشہ ہی حماد کا سامنا اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی بھی محسوس ہوتی تھیں۔ حماد نے اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دیکھو، میں تم سے زبردستی نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسفندیار کا یوں اچانک آنا، پھر تمہارا رویہ، کیا واقعی سب ٹھیک ہے؟ ہیرا نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خالص فکر جھلک رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اگر اس نے ذرا بھی کچھ ظاہر کیا تو حماد سب کچھ کھرید لے گا۔ حماد بھائی، آپ کو دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ جائیے۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ حماد نے بھویں چڑھائے۔ تم جانتی ہو نا، میں تمہارے جھوٹ کو پہچان سکتا ہوں۔ ہیرا کے چہرے پر ایک پل کو حیرت کے آثار ابھرے، مگر اس نے فوراً خود کو نارمل کیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، سب ٹھیک ہے۔ حماد نے چند لمحے اسے دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ وہ کہاں تک سچ بول رہی ہے، پھر دھیرے سے بولا، دیکھو ہیرا، اگر کبھی کچھ غلط لگے یا اسفندیار کوئی پریشانی کھڑی کرے تو فوراً مجھے بتانا، سمجھی؟ ہیرا نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا۔ جی بالکل۔ حماد نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ اور ہاں، اسفندیار سے دور رہنا، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ پہلی بار سن رہی ہو کہ حماد کو بھی اسفندیار پر شک ہے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں، بس سر جھکا لیا۔ حماد نے آخری بار اس پر نظر ڈالی، پھر ہاتھ جیب سے نکال کر موبائل دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہیرا نے ہلکی آواز میں کہا، جی آپ بھی۔ وہ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر پھر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور گہری سانس لی۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں سب کچھ بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن پر لگا کر اٹھ چکے تھے۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ ہیرا کھڑکی کے قریب کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں بادلوں کی اوٹ سے سورج جھانک رہا تھا۔ اس کے دل میں طوفان مچا تھا، مگر چہرہ اسپاٹ تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور زمان صاحب تیز قدموں سے اندر آئے۔ ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہیرا؟ ان کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہیرا نے چونک کر انہیں دیکھا، مگر خاموش رہی۔ تمہاری ماں پھر وہی حرکت کر رہی ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ تاؤ، مجھے مت کہو تاؤ، وہ دھاڑے، یہ نکاح اس جمعے کو طے کر دیا گیا ہے اور مجھے آج معلوم ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے بتانا ضروری ہے؟ ہیرا نے ہونٹ بھینچ لیے، پھر دھیرے سے بولی، یہ امی کی خواہش ہے تاؤ، امی کی خواہش۔ زمان صاحب طنزیہ ہنسے۔ اور تمہاری کیا خواہش ہے ہیرا؟ کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ ہیرا نے ایک پل کے لیے سانس روکی، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے تاؤ۔ زمان صاحب نے غصے سے ہاتھ ہوا میں مارا۔ پھر تم خاموش کیوں ہو؟ اگر تم نہیں چاہتی تو انکار کرو، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا سب۔ ہیرا نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی بھی تھی۔ مرحا کو سنبھالنا میری مجبوری ہے تاؤ۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں ایک تھکن جھلک رہی تھی۔ اس کی خاطر مجھے یہ نکاح کرنا پڑ رہا ہے۔ زمان صاحب چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹے اور تلخی سے بولے، تمہاری ماں نے ہمیشہ اپنی مرضی چلائی ہے اور اب تم بھی وہی کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسفندیار، وہ رک گئے، جیسے اس کا نام لینے پر بھی غصہ آ رہا ہو۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے ہیرا۔ ہمارے گھر کی ایک بیٹی کو وہ ختم کر چکا ہے، اور اب تم بھی؟ ہیرا نے نظریں چرا لی۔ امی سمجھتی ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ زمان صاحب نے طنزیہ ہنسی۔ ہاں، تمہاری ماں نے ہمیشہ اپنے فیصلے ٹھیک سمجھے، مگر نتیجہ تم سب جانتی ہو۔ ہیرا نے لب بھینچ لیے، مگر کچھ نہ کہا۔ زمان صاحب نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھال رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، میں یہ نکاح رکوانے کی پوری کوشش کروں گا ہیرا، میں تمہیں یوں قربانی نہیں دینے دوں گا۔ ہیرا نے پل بھر کے لیے آنکھیں بند کی، مگر پھر خاموش رہی۔ زمان صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے آخری امید کے طور پر دیکھ رہے ہوں کہ وہ خود انکار کر دے گی، مگر جب وہ خاموش رہی تو انہوں نے مایوسی سے سر جھٹکا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلے گئے۔ ہیرا نے لمبی سانس لی
اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو ڈھانپ لیا تھا۔ 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ اس پورے ہفتے میں ہیرا نے کئی بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، منتیں کی تھیں، آنکھوں میں آنسو لیے التجا کی تھی کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی ماں کے چہرے پر ہمیشہ وہی سختی رہی تھی، وہی ضد جو برسوں سے ہیرا دیکھتی آئی تھی۔ امی پلیز، میں خوش نہیں رہوں گی اس رشتے میں، ہیرا نے کتنی ہی بار کہا تھا، مگر نائلہ بیگم ہمیشہ 2 ہی جملوں میں سب ختم کر دیتی تھی۔ مرحا کا سوچو ہیرا، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو وہ در بدر ہو جائے گی۔ تمہاری بہن کے بعد اس کا سہارا بس یہی رشتہ ہے۔ ہیرا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ماں کے چہرے پر جو یقین تھا اس نے اس کے دل کی ہر امید ختم کر دی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی دلیل اس کی ماں کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اور اب 1 ہفتے بعد وہ سب کچھ جیسے خواب کی طرح حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ سفید جوڑے میں ملبوس ہیرا نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس اس کی اپنی سانسوں کی مدھم آواز تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ اپنی خوشیوں کا جنازہ پڑھنے جا رہی ہو۔ نکاح کے لیے مختصر محفل سج چکی تھی، مگر وہاں زمان صاحب کی فیملی کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ جیسے اس نکاح کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب قرآن کی تلاوت مکمل کر چکے تھے اور اب نگاہ ہیرا پر تھی۔ ہیرا بنت فہد، کیا آپ کو اسفندیار بنت احمد کے نکاح میں قبول ہے؟ ہیرا کا دل جیسے سینے میں رک سا گیا۔ وہ خاموش رہی، نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اسفندیار سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر وہی بے نیازی، وہی تکبر، وہی عجیب سا جیت جانے کا احساس جو اسے ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا، بیٹا کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ہیرا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں امید تھی، جیسے وہ منتظر تھی کہ ان کی بیٹی ہاں کہہ دے۔ اس لمحے ہیرا خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے تاؤ، اس کے کزن، کوئی بھی یہاں نہیں تھا۔ اس کی تکلیف سننے والا، اس کے دل کا حال سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ 3 بار یہی الفاظ اس کے لبوں سے نکلے، مگر ہر بار وہ اپنے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز محسوس کرتی۔ قلم اور کاغذ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور ایک پل میں سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اسفندیار نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ سب ہونا ہی تھا۔ ہیرا نے نظریں پھیر لی۔ نکاح ہو چکا تھا، مگر دل جیسے اب بھی اس قید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں جب انسان کی کسی چیز میں نہ شامل ہو جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ نکاح کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ ہیرا ابھی تک وہ سب ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ رخصتی باقی تھی، مگر اس کے دل میں کہیں کوئی جذبات نہیں تھے۔ سب کچھ جیسے بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی، آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ اور پھر عین اس لمحے جب سب اپنے اپنے انداز میں نکاح کی تکمیل کو لے کر مشغول تھے، اچانک اسفندیار کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ پہلے تو نظر انداز کرنے والا تھا، مگر جب اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھا تو ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ اس کی بھاری آواز میں الجھن تھی۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز ابھری، اسفندیار، مرحا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہی، تم فوراً آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اسفندیار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی اور بے چینی ایک ساتھ دھر آئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ہاتھ کانپ سے گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز ایک دم تیز ہو گئی۔ اسفند، وہ بہت بری حالت میں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیر ہو گئی تو۔ دوسری طرف کی آواز ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسفندیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہیرا نے چونک کر اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھا، مگر کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پوری کایا پلٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جو رخصتی ہونے والی تھی اس کی جگہ یکدم پریشانی ہو دائی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ 1 گھنٹہ بیت چکا تھا اور اس گھنٹے میں ہیرا کے دل کی دھڑکنیں ویسے ہی بے ترتیب تھی جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ اس کے ارد گرد ہر کوئی خاموش تھا، جیسے سب کو کوئی انجانی خبر کا انتظار ہو۔ پھر اچانک اس کا فون بجا۔ نائلہ بیگم نے چونک کر فون دیکھا اور جھٹ سے اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف کی سسکیاں، آہیں اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی آواز، مرحا چلی گئی۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ کیا؟ یہ دوسری خبر تھی جو ان تک ہی پہنچائی گئی تھی۔ پہلے ان کی بیٹی اور پھر ان کی بیٹی کی بیٹی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہیرا نے فوراً اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مرحا نہیں رہی، یہ الفاظ تھے یا کوئی تیز دھار چاقو جو سیدھا ہیرا کے سینے میں اترا تھا؟ نہیں، وہ سرگوشی میں بولی، جیسے ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ مرحا؟ نائلہ بیگم کی چیخ نکلی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ یہ صدمہ ان کے لیے کسی پہاڑ کی مانند تھا۔ ہیرا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، جیسے پورا جہاں اندھیر ہو گیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے بڑھی جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ مرحا نہیں رہی، یہ جملہ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، بار بار جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ تو نکاح، رخصتی، سب کچھ جیسے ایک پل میں غیر ضروری ہو چکا تھا۔ زندگی نے ایک اور پلٹا کھایا تھا اور اس بار وہ سب کچھ تہس نہس کر گیا تھا۔ وقت پلٹ گیا تھا۔
اگلی صبح کا سورج سب کچھ تباہ کر کے روشن ہوا تھا۔ گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا عام سا متوسط طبقے کا گھر جس کے در و دیوار آج آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ صحن میں سفید چادر کے نیچے ایک ننھا سا وجود پڑا تھا، وہ وجود جو ابھی زندگی دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا، جو دنیا کے دکھوں سے ناواقف تھا مگر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہیرا اندر غسل کے کمرے میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ سامنے ایک معصوم سی بچی کا بے جان وجود پڑا تھا، مرہا، اس کی بھانجی، اس کی روشانہ کی نشانی۔ وہ جھک کر ننھی سی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ چلی گئی ہے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے اس کی گلابی جلد پر گر رہے تھے۔ مرہا میری بچی، اس کے لب کانپے، آواز رند گئی۔ اگر میں وقت پر مان جاتی، اگر میں پہلے ہی ہاں کر دیتی تو شاید میں تمہیں بچا سکتی، شاید میری بہن کی نشانی مجھ سے نہ چھین لی جاتی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، ایک بے بسی، ایک اذیت اس کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے جلدی فیصلہ کر لیا ہوتا، اگر اس نے اپنی ضد چھوڑ دی ہوتی تو شاید مرہا کو وہی محبت دے سکتی جو روشانہ کے بعد اسے ملنی چاہیے تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کے بالوں کو سہلایا، اس کے ننھے سے ہاتھ کو تھاما۔ میری گڑیا، میری بہن کی نشانی، میں تمہیں بچا نہیں سکی۔ اس کی ہچکیاں شدت اختیار کر گئیں۔ اس کے پیچھے کھڑی عورتیں بھی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نائلہ بیگم ایک کونے میں سسک رہی تھی مگر کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ باہر سے مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جنازہ تیار ہو چکا تھا۔ ہیرا بیٹا، بچی کا آخری دیدار کر لو، اسے لے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کسی بزرگ عورت کی آواز گونجی۔ ہیرا نے بے اختیار مرہا کو سینے سے لگا لیا، جیسے اسے واپس زندگی میں کھینچ لینا چاہتی ہو، مگر زندگی نے اس سے ایک اور تعلق چھین لیا تھا، ایک اور رشتہ بے رحمی سے چھوٹ گیا تھا۔ جب مرد اندر آئے اور ننھے وجود کو سفید چادر میں لپیٹ کر اٹھانے لگے تو ہیرا کی ضبط کی ساری دیواریں ٹوٹ گئی۔ نہیں مرہا، میری بچی کو لے کر مت جاؤ، پلیز پلیز، میں نے اپنی بہن کو کھو دیا۔ اب یہ بھی؟ اسفندیار چپ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پتھرائی ہوئی سنجیدگی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جب جنازہ دروازے سے باہر نکالا گیا تو ہیرا زور زور سے رونے لگی، چیخنے لگی، مرہا، میری بچی، مت لے کر جاؤ اسے، خدا کے لیے مت لے کر جاؤ۔ مگر مرد جنازہ لے جا چکے تھے اور وہ پیچھے رہ گئی تھی، ایک بے بس ٹوٹا ہوا وجود بن کر۔ آج اسے سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ حویلی میں گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر فضا میں اب بھی غم کا سایہ تھا۔ ہر کمرہ، ہر راہداری سوگوار لگ رہی تھی۔ ہیرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ روشانہ کی بچی، مرہا، اس کی آخری نشانی بھی دنیا چھوڑ چکی تھی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی، پھر اندر ملازمہ داخل ہوئی۔ بی بی جی، باہر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اسفند صاحب اور ان کی والدہ آئے ہیں۔ ہیرا کے جسم میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی، آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا وہ یہاں؟ ملازمہ نے سر جھکا لیا۔ جی بی بی۔ ہیرا نے گہری سانس لی، دل میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو دیکھا کہ اسفندیار اور اس کی والدہ وہاں موجود تھے اور ان کے چہرے پر حق جتانے والی سختی تھی۔ اس کی ماں بھی پاس بیٹھی تھی مگر ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، اسفندیار کی والدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اب ہم رخصتی لینے آئے ہیں، نکاح ہو چکا ہے، ہیرا کو اب ہمارے ساتھ جانا ہے۔ ہیرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جھکڑ لیا ہو۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی مگر ان کے ہونٹ خاموشی کی مہر میں بند تھے۔ نہیں، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی مگر پھر وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ میں کوئی رخصتی نہیں کروں گی، مجھے نہیں جانا اس آدمی کے ساتھ۔ سب لوگ چونک گئے۔ اسفندیار کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نکاح شدہ ہو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں اپنی بیوی اپنے ساتھ رکھوں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ جس کے لیے میں نے نکاح کیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہی، مرہا کے لیے میں نے یہ قربانی دی تھی مگر اب وہ بھی چلی گئی تو میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ تم حد سے بڑھ رہی ہو ہیرا۔ اسفندیار کی آواز سخت ہو گئی۔ تم میری بیوی ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہیرا کی کلائی تھام لی، جیسے زبردستی اس سے لے جانے لگا ہو۔ چھوڑو مجھے۔ ہیرا چیخے اور اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر اسفندیار کی گرفت مضبوط تھی۔ اچانک سے اس کا انا اور اتنی بدتمیزی کرنا اسے خوفزدہ کر چکا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اسفندیار نے سخت لہجے میں کہا اور اسے کھینچنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اچانک ایک گرجدار آواز گونجی۔ سیڑھیوں پر حماد کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور ایک جھٹکے سے اسفندیار کو دھکا دے دیا جس سے وہ پیچھے لڑکھڑا گیا۔ دور رہو میری کزن سے، حماد کی آواز گونجی۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ اسفندیار نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ بیوی؟ حماد تلخ ہنسی ہنسا۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ جانا چاہے، زبردستی لے جانے سے کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسفندیار کی کلائی سختی سے پکڑی اور باہر کی طرف دھکیلنے لگا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی جرت مت کرنا۔
اسفندیار کی والدہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر حماد کی نظریں اتنی سخت تھی کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی پلٹ گئی۔ چلو اماں، اسفندیار نے دانت پیس کر کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک آخری نظر ہیرا پر ڈالتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا تھا، یاد رکھنا تمہارا یہ کیا تمہارے ہی آگے آئے گا، تم نے بہت غلط انسان سے پنگا لیا ہے۔ ہیرا بے یقینی سے حماد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار سکون کی لہر دوڑی۔ حماد نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، اسے زبردستی سے بچایا تھا۔ اسفندیار دروازے سے باہر نکل گیا اور حویلی کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ رات کی تاریکی میں سائے در و دیوار پر لرز رہے تھے۔ چاندنی دھیرے دھیرے ہیرا کے کمرے میں اتر رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ بستر پر لیٹی آنکھیں موندے دوپہر کے واقعے کو یاد کر رہی تھی۔ اسفندیار کا غصہ، اس کی بدتمیزی، حماد کی مداخلت، سب کچھ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہوں؟ اس نے آنکھوں کے گوشے صاف کیے، دل میں گہری گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک غیر معمولی احساس نے اسے چونکا دیا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ، دروازے کے قریب کوئی موجود تھا۔ وہ تیزی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اسفندیار اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، چہرہ سخت اور متکبر۔ ہیرا کی سانسیں اٹک گئی۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دی اندر آنے کی؟ وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اسفندیار نے دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو تم میری۔ ہیرا نے نفرت سے اسے گھورا۔ بیوی؟ میں نے نکاح کیا تھا محض اپنی بھانجی کی خاطر، وہ اب نہیں رہی تو اب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں پہلے بھی بول چکی ہوں اور اب بھی بول رہی ہوں، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ اسفندیار تلخی سے ہنسا۔ یہ نکاح تمہارے لیے مذاق ہو سکتا ہے مگر میرے لیے نہیں۔ میں اپنی بیوی کو یوں کسی اور کی چوکٹ پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہیرا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے اس کا بازو تھام چکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ چیخی، مگر اسفندیار نے سختی سے گرفت برقرار رکھی۔ یہاں کسی کو پرواہ نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو ہیرا، تمہیں اس نکاح کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس کی آواز میں سختی تھی، چہرہ جذبات سے تپ رہا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہیں میری بہن کی تکلیف نظر نہیں آئی، اب تم مجھ پر ظلم کرنے آئے ہو۔ اسفندیار کا چہرہ تاریکی میں مزید خوفناک لگنے لگا۔ رو سکتی ہو، چیخ سکتی ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم اب میری بیوی ہو۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا مگر ہیرا نے جھٹکے سے خود کو آزاد کرایا اور دیوار سے جا لگی۔ نزدیک مت آنا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسفندیار کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تلخی سے مسکرایا۔ تمہاری سوچ ہے کہ آج میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا، میں تمہارے اتنا قریب آؤں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا تھا جس نے چند قدموں میں اپنا راستہ عبور کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ چاند بھی اس کے ظلم پر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ روتی رہ گئی تھی، سسکتی رہ گئی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شاہ حویلی میں کیسا قہر برپا ہو چکا ہے۔ اس معصوم کی عزت اس کے ہی شوہر نے اس کے ہی کمرے میں لوٹ لی تھی اور وہ معصوم کچھ نہیں کر پائی تھی محض چلانے کے سوا۔ تقریباً 3 بجے کے وقت وہ گھر سے چلا گیا تھا، اس معصوم کو برباد کر کے۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر روشنی بکھیر رہی تھی، مگر اندر ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور اسفندیار اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خباثت بھری چمک تھی، چہرے پر وہی مکروہ مسکراہٹ سجی تھی جو ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دینے کے بعد ابھرتی تھی۔ ہیرا، اس نے گرجدار آواز میں پکارا، بہت چھپ چکی ہو، اب باہر نکلو اور میرے ساتھ چلو۔ جو ہونا تھا ڈارلنگ ہو چکا ہے، اب تمہارا چھپ کر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حویلی کے ملازم اور گھر کے باقی افراد حیرت اور خوف میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آج اتفاق کے طور پر سب ایک ساتھ نیچے ہی ناشتہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے بینش بیگم اور آصف چونک گئے۔ یہ تمیز ہے تمہاری؟ زمان صاحب کی کڑکدار آواز حویلی میں گونجی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ شخص انہیں بھی زہر سے بھی زیادہ برا لگتا تھا۔ اسفندیار طنزیہ مسکرایا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں زمان تایا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زبردستی ہے تو یاد دلا دوں کہ یہ نکاح آپ سب کی مرضی سے ہوا تھا۔ تبھی ہیرا اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں رات بھر کے آنسوؤں سے سوجی ہوئی تھی، چہرے پر گہری ویرانی تھی۔ جیسے ہی اسفندیار کی نظر اس پر پڑی وہ مزید خباثت سے مسکرایا۔ چلو ہیرا، وقت ضائع مت کرو، اب تو ویسے بھی تم میری مکمل ہو چکی ہو۔ ہیرا کا دل کانپ گیا، اس کے الفاظ بجلی بن کر اس پر گرے۔ اس کو ذرا علم نہیں تھا کہ یہ شخص اسے اس طرح سب کے درمیان باعزت کرے گا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اسفندیار کہکا مار کر ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں نے جو لینا تھا لے چکا ہوں، اب تم چاہے مانو یا نہ مانو، حقیقت نہیں بدلے گی۔ ہیرا کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تم نے میری بہن کو مارا، تمہاری وجہ سے میری بھانجی مر گئی، اب تم میری خوشیوں کا قتل کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس شخص کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسفندیار آگے بڑھا اور زہر خوند لہجے میں بولا، ہیرا، تم سے میں اپنا حق لے چکا ہوں، بتاؤ اپنے گھر والوں کو ہم رشتے کا آغاز کر چکے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں لے جانے سے مجھے کون روکے گا۔ مگر اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک زوردار دھکا اسے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ میں روکوں گا،
حماد کی گرجدار آواز حویلی میں گونجی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، آنکھوں میں طوفان برپا تھا۔ یہ میری کزن ہے، میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں اس پر مزید ظلم کرنے نہیں دوں گا۔ اسفندیار نے توازن بحال کرتے ہوئے تلخی سے کہکا لگایا، واہ، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری بن گئی۔ حد میں رہو، بیوی ہے میری، اور ہم دونوں رشتہ شروع کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حماد کا صبر جواب دے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسفندیار کو دوبارہ دھکا دیا، مگر اس بار اس شدت سے کہ وہ فرش پر گر پڑا۔ اوقات میں رہ اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ بکواس کر رہا ہے، مگر جب اس نے نظر گھما کر ہیرا کو دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی کو دیکھ کر وہ فوراً بولا تھا، یہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے، میں خلا کا کیس دائر کر چکا ہوں۔ حماد نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے، میں اس سے شادی کروں گا، میری بیوی بنے گی، اور رہی اپنانے کی بات تو میں اپنا کر دکھاؤں گا کہ عورت کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زمان صاحب کے چہرے پر فخر کی چمک ابھری۔ بینش بیگم اور آصف حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور نائلہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ اس نے حماد کو بے یقینی سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر مضبوط عزم تھا، یہ نکاح ختم ہوگا اور میں اسے اس قید سے آزاد کروں گا۔ حماد کی آواز میں یقین تھا۔ اسفندیار نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ خلا کا کیس دائر ہو چکا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ زمین سے اٹھا، خونخوار نظروں سے حماد کو گھورا اور پھر غصے میں دانت پیستا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ حماد نے وہ کر دکھایا تھا جو کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہیرا کو خلا دلائی تھی اور پھر عدت کے بعد اسے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب رب کے آگے جھک کر نصیب کی دعا مانگی جائے تو رب العالمین دعا کی عوض نصیب کا رخ بھی تبدیل کر دیتے، اور بے شک میرا رب بڑا کریم ہے۔